کہیں ریئل لائف میں واقعی پریزاد جیسی کہانی تو نہیں دہرائی جا رہی؟ 7 سمندر پار بیٹھے امیر ترین شخص نے ڈرامہ سیریل پریزاد دیکھ لیا تھا کیا؟ جو کچھ ہم ڈرامے میں دیکھتے آئے ہیں اب وہ سچ مچ کی دنیا میں ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، ملاقات کراتے ہیں 80 برس کے فرینچ بلینئر نکولس پوئیش سے، جو ڈرامہ سیریل پریزاد کے دولت مند شخص آغا بہروز سے متاثر لگتے ہیں، جس نے اپنی تمام تر جائیداد اور مال و دولت غریب مسکین ملازم پریزاد کے نام کر دی تھی۔ اور اب نکولس کی زندگی میں ایک پریزاد آ گیا ہے۔ نکولس دراصل فرانس کے کھرب پتی خاندان کے فرد تھیری ارمس کی 5ویں نسل سے ہیں۔ نکولس نے نہ تو زندگی بھر شادی کی، نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسے میں ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت ان کا 51 سالہ مالی کرتا تھا، جس کی محبت، محنت اور وفاداری نے نکولس کا دل ایسا پگھلایا کہ انہوں نے اپنی تمام تر جائیداد اس کو دینے کا اعلان کر دیا۔ یعنی وہ مالی قانونی وارث ہوگا، یا پھر یہ کہیں کہ ان کا پریزاد ہوگا۔ یہاں بھی دلچسپی سے بھرا سوال یہ ہے کہ اس انگلش پریزاد کو بیٹھے بٹھائے کتنی مالیت کی جائیداد ملے گی؟ تو جناب دلوں کو تھام کے رکھیں، دور حاضر کے یہ پریزاد 11 بلین ڈالرز کے حقدار ٹھہریں گے۔ پاکستانی روپوں میں یہ کتنی بڑی رقم ہوئی، اس کا حساب کتاب تو آپ پر چھوڑا۔ بس یہ سمجھے کہ ہمارے پاکستانیوں کے حساب سے کھرب پتی ملازم ہو گیا یہ۔ نکولس کے اس فیصلے سے ان کے خاندان کے کئی لوگوں کو شدید دھچکا لگا ہے، جبکہ نکولس تو اتنے پھرتیلے نکلے کہ انہوں نے فلاحی اداروں کی فنڈنگ تک روک دی ہے۔ نکولس نے باضابطہ طور پر اپنے گارڈنر کو گود لینے کا قانونی عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نکولس کے باپ دادا نے 1837 میں ہرمس کی بنیاد ڈالی تھی۔ لگژری فیشن ہاؤس ہرمس انٹرنیشنل لیول مقبولیت رکھتا ہے، یعنی یہ کمپنی فیشن کے سامان تیار کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے ہینڈ بیگز تو دنیا بھر میں اس قدر مشہور ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ مہنگے داموں بک جاتے ہیں۔ ہرمس کی مارکیٹ ویلیو 220 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ بات کی جائے نکولس کی پریزاد کی، تو اس نے اسپینش خاتون سے بیاہ رچایا ہوا ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ تازہ ترین خوشخبری کے بعد اس کی جائیداد صرف فرانس تک ہی نہیں بلکہ کئی ممالک تک پھیل جائے گی۔ اب اس نامعلوم ملازم کی تو سمجھے جیسے لاٹری نکل آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے نکولس نے اسے قانونی وارث بنانے کے لیے یوں بھی قدم اٹھایا کیونکہ وہ نہ صرف وفادار تھا بلکہ نکولس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، جسے اب اس کی محنت اور محبت کا قیمتی ترین پھل ملنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے ڈرامے معاشرے کی کسی کہانی یا کردار پر بنتے ہیں، یہاں پہ شاید ڈراموں سے متاثر ہو کر لوگ ان کرداروں کو اپنا لیتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ بھی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اپنی جائیداد کسی اجنبی کو دے دے، تو ان کے لیے پریزاد ڈرامے کے نہیں بلکہ ریئل لائف آغا بہروز یعنی نکولس پوئیش کی مثال ہی کافی ہے۔